بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم لے کر آئے ہیں جنگ بدر کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کا واقعہ۔ تو ناظرین، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو امن و سکون کی فضا میسر آئی۔ انہوں نے ایسی زرخیز زمین کو اپنا مسکن بنایا جو شجر اسلام کی نشو و نما اور اس کے برگ و بار کے پھیلاؤ کے لیے بے حد سازگار ثابت ہوئی۔ مدینہ دعوت حق کی اشاعت کا مرکز بن چکا تھا، جہاں سے اسلامی انقلاب کی شعائیں عرب کے دوسرے مقامات تک پہنچ رہی تھیں۔ پیغمبر اسلام اسلامی صداقت سے دلوں کی دنیا فتح کر رہے تھے۔ قبائلی افطر و انتشار کی جگہ اخوت و مساوات کی بنیادوں پر ایک خوشگوار معاشرہ تشکیل دے رہے تھے۔ عرب کے لاقانونی غیر منظم سماج میں ایک منظم جمہوری ریاست ترتیب دے رہے تھے۔ بے علمی و جہالت کے تاریک ماحول میں علم و عرفان کی شمعیں روشن کر رہے تھے۔ شرک و بت پرستی کی لایانت کا خاتمہ کر کے خدا پرستی و خدا رسی کا خوشگوار ماحول پیدا کر رہے تھے۔ باطل شیاری و بد کرداری کی تیز و تند آندھیوں میں حسن اخلاق کے چراغ روشن کر رہے تھے۔ صدیوں سے طبقاتی کشمکش کی چکیوں میں پسنے والے پسماندہ انسانی طبقات کو انصاف اور عدل کے راستے پر گامزن کر رہے تھے۔ مدینے میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اس کی اخلاقی و روحانی تعلیمات کا سیراب عرب کے ریگزاروں کو سیراب کر رہا تھا۔ ان حالات میں باطل پرست جارح و صفاق کفار و مشرکین مکہ، جن کے جبر و استبداد کا ہدف پیغمبر اسلام اور مسلمان برسوں تک رہ چکے تھے، جنہوں نے اسلام کے چشمہ ہدایت کو خشک سربستہ بنانے کی انتھک کوشش کی تھی، وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر اسلام کی بڑھتی ہوئی افرادی قوت اور باطل نظام حیات کے مقابل کے دین و دنیا کے قیام کا صالح دستور کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ اسلام کے عسکری نظام کی تشکیل اور افرادی قوت کے فروغ نے انہیں بڑے بڑے خطرات و خدشات میں مبتلا کر دیا۔ اب ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی افرادی قوت کو منظم کریں اور اپنی فوجی طاقت کو مستحکم بنائیں، تاکہ اسلام کی ابھرتی قوت کو بروز شمشیر کچل دیں یا کم از کم اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکیں۔ اس غرض سے قریش نے سب سے پہلے جنگی اخراجات کے لیے ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، اور مکہ کے عمائدین نے نوجوانوں کی حربی تربیت کا آغاز کر دیا، تاکہ ان کے عسکری تنظیم ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بن جائے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے کی وہ امکانی کوششیں بروئے کار لا سکیں۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، بدر کا سنگلاخ میدان۔ ایک جانب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 بے سر و سامہ سرفروشوں کی جماعت تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، چند تلواریں، کچھ نیزے۔ دوسری جانب باطل پرست مشرکین کا حربی ساز و سامان سے لیس 1000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل لشکر۔ مشرکین افرادی قوت کے لحاظ سے حق پرستوں کے مقابلے میں 3 گنے تھے۔ کھلے میدان میں کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ کفار مکہ اس عزم و ارادے سے آئے تھے کہ وہ شمع ہدایت کو گل کر دیں اور اس کے پروانوں کو خاک صحرا کا پیوند بنا دیں۔ دوسری طرف خدا کا بزرگیدہ رسول تائید و نصرت خداوندی پر اعتماد کرتے ہوئے قلعہ باطل کی دیواریں منہدم کرنے اور اسلام کے قلعہ عظمت و اقتدار کی خشیت اولین رکھنے کا متمنی تھا۔ مسلمان جنگ جیتنے یا دفاع کے لازمی ساز و سامان سے خالی تھے۔ افراد کی قلت مادی و سائل کی ناقابل بیان کمی ظاہر کر رہی تھی کہ لشکر اسلام کفار و مشرکین کے سیلاب حرب کے سامنے خس و خاشاک کی طرح پامال ہو کر رہ جائے گا۔ مگر یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ ملک گیری یا سرحدوں کی حفاظت اس جنگ کا مطمع نظر نہ تھا۔ صورتحال یہ تھی: قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ۔ جو لوگ باہم لڑے تمہارے لیے عزت کا نشان ہے۔ ایک گروہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ وسیع و عریض دنیا میں توحید اور دین برحق کی حفاظت چند بے سر و سامہ جانوں پر منحصر تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ ساری رات بارگاہ خداوندی میں مناجات کرتے گزری: خدایا، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ خدایا، یہ چند نفوس اگر آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر کوئی تیری پرستش نہ کرے گا۔ حق و باطل کا معرکہ گرم ہوا اور تائید خداوندی نے مسلمانوں کو فتح مبین سے سرفراز فرمایا۔
کفار مکہ شکست فاش سے دوچار ہوئے، اس طرح اس آزمائش سے داعی حق عہدہ بر آوا ہوئے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم کمزور تھے، تو تم اللہ سے ڈرو، امید کے شکر گزار ہو جاؤ۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ مادی ساز و سامان پر بھروسہ کرنے والے باطل پرست اپنی بے پناہ قوت کے باوجود حق کے کمزور ناتواں طرفداروں پر حاوی نہ ہو سکے۔ نصرت خداوندی نے روحانیت کے علم برداروں کے ذریعے باطل کی طاغوتی تنظیم و قوت کو تتر بتر کر دیا۔